بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. خبریں تو کافی زیادہ ہیں، بہت امپورٹنٹ خبریں، انتہائی تیز رفتاری سے مختلف ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس ریجن میں بھی، لوکل بھی یعنی کہ ہماری قومی سیاست میں بھی، اور انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے اس میں بھی. اس میں لیکن کیونکہ پاکستان کا زیادہ کنسرن کہاں پہ ہے اور پاکستانیوں کا زیادہ کنسرن کہاں پہ ہے وہ میں بات کروں گا. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہے جناب دو چیزیں. ایک تو افغانستان کی صورتحال اور دوسری اب عالمی طاقتیں جو ہیں ان کے لیے کوئی سوٹیبل سچویشن نہیں ہے ایران میں بھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو انتخابات ہوئے ہیں وہ ابراہیم رئیسی جیت گئے ہیں. اور ابراہیم رئیسی کے بارے میں جب تک تو الیکشن کا رزلٹ نہیں آیا تھا تب تک تو عالمی ذرائع ابلاغ، اور خاص طور پہ کیونکہ عالمی ذرائع ابلاغ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت عالمی طاقتوں کا نیریٹو کیا ہے، ان کا بیانیہ کیا ہوگا، ان کا پرسیپشن کیا ہے. تو جیسے ہی وہ کامیاب ہوئے اس کے بعد یکدم خبروں کی بھرمار ہوئی ہے. وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے اس کا بھی تعلق ڈائریکٹ انڈائریکٹ پاکستان پہ بھی اس کا معاملہ اثر انداز ہم ہوتے ہیں. سب سے پہلے جی افغانستان، کیونکہ افغانستان کی سچویشن بہت ہی زیادہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. اور وہ اس لیے گھمبیر ہوتی جا رہی ہے کہ 20-21 سال کی جنگ جو ہے وہ غیر اعلانیہ طور پہ فتح تو ہوئی نہیں اور اسے شکست کہیں گے، وہ ہوئی ہے. اور ایک محفوظ راستہ لے کے پتلی گلی سے نکل گئیں عالمی فورسز، اور کچھ رہ گئی ہیں چند سو، وہ بھی نکلنے کی تیاری کر رہی ہیں. لیکن وہاں پہ اب اس کا ملبہ کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ پاکستان بہترین ہدف ہے اور پڑوسی ملک ہے. پاکستان بہترین ہدف ہے. اس کو پہلے بھی جو افغان جنگ ہوئی تھی اگینسٹ رشیا، اس میں بھی کریڈٹ جب سارا کچھ کیک تیار ہو گیا، پھل تیار ہو گیا، اور جب کیک کھانے کا وقت آیا تو اس وقت پاکستان کو بھی مورد الزام اس وقت بھی ٹھہرایا. اور اس وقت بھی امریکہ تھا اور آج بھی امریکہ ہی ہے جو کہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. باقی کٹھ پتلیاں، چھوٹے چھوٹے بونے، سیاسی بونے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے جناب کہ افغانستان میں افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ جو ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو اس وقت وہ ہیں جی سپریم جو کونسل ہے، مصالحتی کونسل، اس کے بھی چیف ہیں. وہ جا رہے ہیں امریکہ. اور اس سے پہلے، امریکہ جانے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے، افغان صدر نے وزیر دفاع تبدیل کر دیا، وزیر داخلہ تبدیل کر دیا اور آرمی چیف تبدیل کر دیا. یہ اپنے 3 اہم ترین عہدیدار جو ہیں انہوں نے تبدیل کر دیے. اور یہ تبدیل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تبدیل کرنے کی وجہ یہ ہے صرف اور صرف ایک کہ افغانستان میں بھرپور طریقے سے جو ہے افغان طالبان وہ نہ صرف پیش قدمی کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے 28 صوبوں میں ان کا کنٹرول ہو گیا ہے. 28 صوبوں میں، اور 28 صوبوں میں کنٹرول کا مطلب ہے کہ مور دین 80% افغانستان ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اور یہ تبدیلی اس وقت آئی، یہ جناب یہ خبر بھی افغان صدارتی محل کی خبر امریکی ذرائع ابلاغ نے دی. اور انہوں نے کہا کہ جی اسد اللہ خان کی جگہ بسم اللہ خان کو قائم مقام وزیر دفاع تعینات کر دیا گیا ہے، اور حیات اللہ کی جگہ عبدالستار مرزا خوال کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے. اب اس میں تھوڑا سا 11 ستمبر تک جی افغانستان میں غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کے بعد جی یہ سچویشن دیکھی گئی. اور 1 مئی سے لے کے آج تک جو صورتحال ہوئی ہے وہاں پہ مسلسل مار کھا رہے ہیں افغان فورسز. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورسز جو ہیں، عالمی جو فوج ہے وہ تو آہستہ آہستہ کر کے نکل رہی ہے، اور اب وہ لڑائی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے بلکہ وہ اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں. اور 34 میں سے 28 صوبوں میں
افغان فورسز طالبان کے ساتھ لڑ رہی ہے، 28 صوبوں میں یہ لڑائی دو بدو ہو رہی ہے، اور مزید ہر روز یہ خبر آتی ہے کہ افغان طالبان نے ایک اور ضلع لے لیا، ایک اور علاقہ لے لیا، اور علاقے بھی وہ ایسے لے رہے ہیں جہاں پہ رسد کی جو سپلائی لائن، مین سپلائی لائن ہے، اس کے ارد گرد وہ اپنے علاقوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اسٹریٹجکلی وہ چل رہے ہیں، اسٹریٹجک پوزیشن وہ سنبھال رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انیوا وہ کچھ کر رہے ہوں۔ پھر صرف 3 ہفتوں کے دوران، اور صرف ایک دن میں 8 جون کا شاید واقعہ ہے، 150 افغان فوجی جو ہیں وہ افغان طالبان کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ اس وقت وہاں کی صورتحال ہے، اور طالبان جو ہیں وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے تبدیل کرنا پڑا افغان آرمی چیف کو، افغان وزیر دفاع کو، افغان وزیر داخلہ کو۔ اب دوسری جانب افغان طالبان کیا کہہ رہے ہیں؟ افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ آئیں گے اور اقتدار سنبھالیں گے، اور افغانستان کا مستقبل حقیقی اسلامی نظام ہے، اس سے کم پہ وہ کہتے ہیں ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ امن معاہدہ ہے ہمارا امریکہ کے ساتھ اور عالمی غیر ملکی فوجوں کے ساتھ، وہ امن معاہدے پہ ہم عمل کر رہے ہیں، غیر ملکی فوجوں کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ان کو ایک سیف محفوظ راستہ چاہیے تھا، ہم نے ان کو دے دیا، وہ اس پہ خوش ہو جائیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور معاہدہ نہیں ہے، اور ہم اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اب کارروائیاں جاری رکھنے کا مقصد آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ اب تک جو کچھ ہو چکا، اور مزید یہ کہ نیٹو جو ہے وہ تو اس سے پہلے ہی تیار ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گراؤنڈ پہ لڑنے کے لیے اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، فضائی حملے البتہ کر سکتے ہیں، لیکن فضائی حملے کرنے کے لیے بھی ان کو چاہیے فوجی اڈے، جو کہ ابھی نہیں مل رہے، اور افغانستان کی جو بیسز ہیں جو موجود تھیں، اور وہ سب کی سب انہوں نے حوالے کرنی ہے افغان فورسز کے۔ وہاں پہ پیکنگ جاری ہے سامان کی، کیا کہنا چاہیے، اسلحہ، جو بھی اسلحہ وسلح تھا اس کو پیک کیا جا رہا ہے، واپسی کا رخت سفر باندھا جا رہا ہے، وہاں پہ آپریشنل نہیں ہے اب، اس لیے یہ ساری انفارمیشن افغان طالبان کے پاس موجود ہیں۔ خواتین کے بارے میں اب وہ اپنی پالیسی، افغان طالبان نے اپنی پالیسی سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی ہیں کہ مستقبل کا افغانستان وہ کیسا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں جی، افغان صدر اشرف غنی صاحب وہ یہ کہتے ہیں، وہ مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اگر طالبان دشمنی چاہتے ہیں تو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ وہ اسی کے لیے تازہ ترین تیاریوں کے لیے صلاح مشورے کے لیے وہ جا رہے ہیں واشنگٹن، اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوگی امریکی صدر کے ساتھ، اور امریکی صدر کے ساتھ عبداللہ بھی ہیں، دونوں رہنما جا رہے ہیں، اور دیگر بھی، اور جانے سے پہلے انہوں نے آرمی چیف اور ان کو تبدیل کر دیا۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے، یہ بات بھی اطلاعات موجود ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں، وہ جو افغان حکومت ہے اشرف غنی کی، اس میں جتنے بھی خاص طور پہ افغان فورسز میں، افغان فوج میں لوگ ہیں، ان کے ساتھ وہ اپنا معاملات طے کر چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان فوج، افغان فورسز، ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ جنگجوؤں کی ہے، وہ ماضی میں وہ ناردرن الائنس میں رہے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ تو وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی اطلاع ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو آرمی چیف کو ہٹایا گیا، افغان آرمی چیف کو، اور بہت سارے کمانڈرز جو ہیں، جرنیل اور فوج میں شامل، افغان فوج میں شامل، وہ افغان طالبان کے ساتھ تو نہیں مل چکے۔ یہ بھی موجود ہے اطلاع، اور یہ اس سے بڑا خطرہ ہے جس کی وجہ سے یہ آرمی چیف کو بھی تبدیل کیا، وزیر دفاع کو تبدیل کیا، وزیر داخلہ کو تبدیل کیا، اور فوراً واشنگٹن یاترا کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے یہی ہیں، اور کیونکہ جو نئے وزیر دفاع ہیں بسم اللہ خان، وہ سوویت یونین کے خلاف جنگ میں احمد شاہ مسعود کے سینئر کمانڈر تھے۔ اب ناردرن الائنس
آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ وہاں پہ پختون اور ناردرن الائنس کا یہ آپس میں چلتا ہے، وہاں پہ لسانی مسائل موجود ہیں۔ تو وزیر دفاع ہٹایا ہے بسم اللہ خان، وہ اب ناردرن الائنس کے آ گئے ہیں، اور وزیر دفاع کی حیثیت سے وہ حامد کرزئی کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، اور آرمی چیف آف سٹاف بھی وہ رہ چکے ہیں حامد کرزئی کے، یعنی ان کو لے کے جنرل ولی محمد احمد زئی کو افغانستان کا نیا آرمی چیف لگایا گیا ہے، جو جنرل یاسین ضیاء کی جگہ لیں گے۔ اور 2 روز پہلے ہوا کیا جی کہ شمالی صوبے فریاب میں طالبان کے ساتھ لڑائی میں افغان اسپیشل فورسز کے 24 ارکان گئے تھے، اور مزید یہ کہ ایک ہی دن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتنے لوگ روانہ ہو گئے تھے اپنی اس دنیا سے۔ تو یہ وہ وجوہات جو چل رہی ہیں۔ 8 جون کا وہ کنفرم میں کر دوں کہ 8 جون کا ہی ہے، 150 افغان فوجی اور افغان حکومت کے سینئر عہدیداران اور ایون امریکن تھنک ٹینکس جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب معاملات ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، اور یہ صورتحال اگر اسی طرح رہی تو یہ افغان جو طالبان ہیں یہ میرا خیال ہے غیر ملکی افواج کے جانے سے پہلے ہی کنٹرول سنبھال لیں گے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ بہت تیزی سے انخلا چل رہا ہے۔ اب پاکستان، یہ سارا ملبہ پاکستان پہ پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پاکستان بھی اب فرنٹ فٹ پہ آ گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے چکے، اور دوسری جانب شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ وہ بھی افغان ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ بھارت نے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے افغانستان میں اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے، بلکہ عالمی طاقتیں ہیں اور خود افغانستان کی قیادت ہے، پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور خاص طور پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ افغانستان میں اینٹی لابی موجود ہے، اور ان کا کام ہی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی 3-4 ایسی خبریں شیئر کیں جو ٹوٹل پروپیگنڈا تھا کہ پاک افغان بارڈر پہ یہ ہو رہا ہے، اور وہ دیے جا رہے ہیں، عطیات دیے جا رہے ہیں، فنڈنگ کی جا رہی ہے، یہ وہ ساری چیزیں، جبکہ فیٹف میں جو ہے ہمارے پاکستان کے جو اقدامات ہیں ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ اور سراہا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری جانب ایران۔ یہ تو ہے افغانستان کی صورتحال، اور افغانستان سے اور اس ریجن سے امریکہ کے مفادات کا محافظ کون ہوگا، یہ ابھی تک کوئی نیا وہ پٹھورا جو ہے وہ تیار نہیں ہو رہا، اور کوئی اپنی زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری افتاد یہ آن پڑی ایران میں، اور وہ افتاد آن پڑی جی کہ آ گئے ایران کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں ابراہیم رئیسی۔ وہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں یہ ایران اور ایران کی عوام کا مسئلہ ہے، یہ کسی دوسرے ملک کا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ اس وقت ایک انٹرنیشنل نیریٹو، انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے، لہٰذا خبریں بھی اب اسی طرح سے آ رہی ہیں۔ جب تک تو یہ الیکشن نہیں ہوئے تھے اس وقت تک تو کوئی کمنٹ نہیں کیا گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ وہاں پہ ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب ایمنسٹی انٹرنیشنل میدان میں آیا ہے، اور انہوں نے ابراہیم رئیسی کے جو ہے پروفائل وہ اور اس پہ سوالات اٹھا دیے ہیں، اور انہوں نے کہا جی یہ تو ماورائے عدالت قتل جو ہوئے ایران میں، اور جو لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا تھا، لوگوں کو اغوا کیا جاتا تھا سرکاری طور پہ، اس میں یہ ملوث تھے، اور یہ چیف جسٹس سے پہلے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں، اور پروسیکیوٹر کے طور پہ بھی یہ لوگ جو ہیں، یہ ابراہیم رئیسی یہ اسی ڈیتھ سکواڈ کا حصہ تھے جہاں پہ ماورائے عدالت ایران میں لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا اور احکامات دیے جاتے تھے۔ یہ جو ایمنسٹی کی رپورٹ آئی ہے اس میں جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ
ان کو استثناء دیا گیا انتخابات لڑنے کے لیے، جبکہ یہ انتخابات لڑنے کے اہل نہیں تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ 2018 میں کی ایک رپورٹ ہے، پھر 1988 میں بھی ان پہ یعنی کہ یہ پرانی کچے چھٹے ان کے کھولے گئے ہیں کہ 1988 میں بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا۔ اور یہ ایک ادر جو معاملہ ہے خراب ہوا ایران میں بھی، ایران امریکہ یا اسرائیل جو چاہ رہے تھے وہ شاید نہیں ہوا، اور ہونا بھی نہیں تھا۔ ایران چونکہ اتنا کمزور ملک نہیں ہے کہ ایران کے انتخابات میں کوئی اتنا بڑا بریک تھرو ہو سکتا کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو سکتے اور اپنی پسند کا نتیجہ لے سکتے۔ تو یہ ہے جی رئیسی کی کامیابی۔ پھر اسرائیل نے بھی تشویش کا اظہار کر دیا ہے، امریکہ نے کر دیا ہے، اور انسانی حقوق کی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کر دیا ہے۔ تو سب نے رپورٹ ایک ہی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو جواز بنایا ہے اور اسی کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ کام کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایران پہ مزید آگے مسئلہ بڑھانے کی دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ادھر پاکستان کو دباؤ میں لانا اور ادھر ایران کو دباؤ میں لانا، دونوں ہمسایہ ملک ہیں، دونوں اس ریجن میں ہیں، اور دونوں ہی اس وقت اتفاق سے امریکہ کی کیا کہنا چاہیے گڈ لسٹ میں شامل نہیں ہے اور اس کی پازیٹیو لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو کیا کہنا چاہیے اپنے آپ کو قائم رکھ پاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور اپوزیشن جو ہے ان کی اپنی ایک پلاننگ ہے، لیکن اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ آگے جا کے افغانستان کی صورتحال گھمبیر ہوگی اور لڑائی ایک دفعہ پھر ہوگی، لیکن لڑائی کی نوعیت مختلف ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔